بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 77ویں قسط پیش خدمت ہے۔ نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل حکمران نپولین نے خالد بن ولید کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے تاریخ کے محدود چند جرنیلوں کی جنگی قیادت کا، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جا رہی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کمانڈر تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کمانڈر بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کا افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور متحدی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائے، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوتی تھیں۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھوڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے۔ انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اسے قافلہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہر اول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 کے آخری ہفتے میں خالد کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔
خالد نے ان کے سالاروں کو پیغام بھیج دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھیں، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ کیسر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ خالد نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ ہرقل نے لکھا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ کیسر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے داغے کی سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز وعد شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 کے روز خالد اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کب کلار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا۔ مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوف زدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے
تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، کیسر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ کیسر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ سالار زرار بن الازور نے کہا، ابن ولید، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم، مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے مارکے میں اپنی نہ صرف زرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے تھے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ خالد نے کہا، ہاں ابن الازور، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد اور دوسرے سالاروں نے کہکا لگایا۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ خالد نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہوں کے درمیان 1 میل علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری قریب کہیں موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلتے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے گھوڑے کو تیزی سے پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچھی میں پرو دیا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے، وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار باغ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ باقری اور طبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار جب اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد کے سامنے گئے تو خالد کے چہرے پر خفگی تھی۔ خالد نے درست لہجے میں کہا، کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟
زرار بن الازور نے کہا، ابن ولید، خدا کی قسم، تیرے حکم کا اور تیری ناراضی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے، انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے، خالد کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد کے اپنے شب و روز جاگتے سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی، لیکن خالد فتح کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کبکلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے، خصوصاً واقدی نے، یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ کبکلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا، ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے کہا، ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ کبکلار نے کہا، ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وردان نے کہا، ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کبکلار نے کہا، کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے۔ وردان نے کہا، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے، تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ سالار کبکلار نے کہا، جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا، وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا، کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ وردان نے پوچھا، اس نے کیا بتایا ہے؟ کبکلار نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ جاسوس نے تعظیم سے کہا، سالار اعلیٰ کا رتبہ کیسر روم جتنا ہو، میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ وردان نے پوچھا، تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ جاسوس نے جواب دیا، میں ان کی زبان بولتا ہوں، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنے ہتھیار اور اپنا گھوڑا ساتھ لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی لڑنے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے پکڑا جائے تو اسے سرعام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو میں مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں دیکھ نہیں رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ کبکلار بول پڑا۔ اس نے کہا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ نہ خدا ان کے خلاف میری
نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے کب کلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن کب کلار کا لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 کی شام خالد نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دیں اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 30 جولائی 634 کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز با جماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگیں۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد نے دوسری دانش مندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکیں۔ حسب معمول خالد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کا یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد نے قلب کے عقب میں محفوظہ کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ یہ تھے عمر کے بیٹے عبداللہ، عمر بن العاص، زرار بن العزور اور رافع بن عمیرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کا یہ خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد نے رکھی تھی۔ اس سے خالد کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی صلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر میں اوپر کو ابھری ہوئی تھیں اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے روب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار کبکلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔